نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورۃ الفرقان پارہ 19 کی آیت نمبر 72 آیت کی تلاوت فرمائی. پچھلے درس میں ہم اسی سے پچھلے آیات میں جو مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے وہ عباد الرحمن سے ہم آیت نمبر 63 سے مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے. تو ہم یہ مختلف پچھلے درس میں ہم پڑھ رہے تھے. آج کے درس میں مومنین کی جو اگلی صفت بیان ہوئی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ یعنی وہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، لا یشهدون الزور، وہ یشهدون الزور یہاں پر تفاسیر یشہدون کے دو معنی لکھتے ہیں. ایک تو اسی مراد شہادت ہے یعنی گواہی دینا، اور دوسری ہے کہ اس میں کیا معنی شامل ہونا. اس طرح زور کے معنی ہے، ایک معنی جھوٹ اور دوسرے معنی گناہ ہے. والذین لا یشہدون الزور، تو اب اگر ہم معنی لیتے ہیں پہلی معنی گواہی والی، تو لا یشہدون الزور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. مومنین کی اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی یعنی جب وہ شہادت دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں. تو سب سے سچی گواہی وہ کیا ہے؟ شہادت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ سب سے سچی اور حق گواہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو یہ کہ سچی گواہی ہے. تو مومنین جو ہے نا دوسری جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹی گواہی جس طرح عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح اور مشرکین مختلف چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کوئی بت کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کوئی جو ہے قبر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی بت پرستی کرنے والا بت کو اللہ کی ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور قبر پرست قبر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اس کو وہ خدائی صفات دیتا ہے، یعنی جو صفات خدائی صفات ہے وہ اسی سے وہ مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتا ہے. حالانکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ پاک نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. اس کے اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی برابر نہیں ہے. تو وہ یہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی سے پاک ہوتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھتے. یعنی پہلی سب سے بڑی جو ہے گناہ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی جو ہے نا وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ پہ بہتان ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اور اس طرح دوسرا بڑا گناہ بدعت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا الزام ہے، بہتان ہے. یعنی ایک چیز کو دین میں کام ایسا نیا کام رائج کرنا، ایجاد کرنا جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اور یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں، اور کوئی نیا کام آپ
معاشرے میں رائج کر لیتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس میں ثواب ہے، تو یہ بدعت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا رہے ہیں، اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نیک کام اس نے ہم سے چھپایا تھا، یا جو ہے نا دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، کامل دین تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ چیز دین میں نعوذ باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رہ گئی تھی، یا اس کو سمجھ نہیں آیا تھا نعوذ باللہ، یا صحابہ کرام سے یہ کام بڑے نیکی والا کام اسے رہ گیا تھا اور یہ دین میں بڑا کام تھا اس انہوں نے نہیں کیا تھا اور ہم اس کو کر رہے ہیں، رائج کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ کیا ہے دین پہ ایک الزام ہے، دین کو ثابت کرنا کہ یہ مکمل نہیں ہے نعوذ باللہ، یا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ اس نے مکمل دین نہیں پہنچایا ہے، تو بدعت جو ہے نا سب سے بڑی گناہ جو ہے نا وہ شرک کے بعد دوسری سب سے بڑی گناہ بدعت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ شرک سے پاک ہوتا ہے، شرک مشرک نہیں ہوتا، شرک نہیں کرتا اور بدعت نہیں کرتا، بدعتی نہیں ہوتا، اور اس طرح تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر قسم کے معاصی سے وہ بچاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ دوسری معنی بھی یشہدون کی دوسری معنی اگر ہم تفاسیر جو لکھتے ہیں اس کے معنی شریک ہونا یا شامل ہونا، تو پھر اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ شامل نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے جھوٹے کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں، یعنی مومنین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے۔ تو گناہ کے کام جس سب سے بڑا جو گناہ کا کام ہے وہ جس طرح پہلے ذکر کیا شرک ہے، تو شرک جو شرکیات کے پروگرام ہوتے ہیں اسی سے وہ شریک نہیں ہوتے، اس کا حصہ نہیں بنتے، یا مثلا شرکیات کے پروگرام کی مثال ہمارے معاشرے میں جو مثال ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ عیسائی کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، یا کرسمس کا ایک سالانہ اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے کرسمس، جس میں وہ کیک کاٹتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم جو ہے نا اللہ کا بیٹا ہوا تھا اس کی پر ہم بنا رہے ہیں، اس کی خوشی منا رہے ہیں، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ شرکیہ پروگرام ہے، تو اس شرکیہ پروگرام میں شرکت کرنا یا اس کا انتظام کرنا یا کروانا یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس پروگرام کا حصہ بننا، یہ سارا جو ہے نا اسی میں یشہدون الزور میں آتا ہے کہ وہ شرکیہ پروگرام کا حصہ بننا یا کرنا یا اس کا حصہ بننا یا اس کا سپورٹر بننا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو اور وہ بندے سارے گناہ گار ہے، وہ شرک چونکہ ناقابل معافی جرم ہے، تو شرکیات کو سپورٹ کرنا یہ بھی ناقابل معافی گناہ ہے، تو اس پہ مرنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ نہ کی تو پھر وہ ناقابل معافی ہے، موت سے پہلے انہوں نے اس پہ توبہ نہیں کیا اور اپنے عمل کو درست نہیں کیا اور اس پہ رد نہیں کیا، اگر یعنی کلیام پھر نہیں یہ کہے گا کہ میں نے جو یہ کام کیا تھا یہ غلط تھا اور اس کو میں آئندہ نہیں کروں گا، اس طرح مطلب کلیام، کیونکہ وہ کام جو گناہ آپ چپکے سے کرتے ہیں اس کی بھی معافی بھی چپکے سے ہوتی ہے، لیکن جو گناہ آپ کلیام کرتے ہیں پھر اس کی معافی بھی کلیام ہونی جو ہے نا آپ کو مانگنا پڑتی ہے، تاکہ آپ کلیام کہیں کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ہاں یہ جو پہلے مجھے پتہ نہیں تھا اس وجہ سے میں یہ غلط کام کر رہا تھا، تو اس کی معافی کیا شرط کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کلیام کیا جائے بعد میں رجوع کیا جائے تو کلیام رجوع کرے گا کہ یہ کام میں نے غلط کیا تھا اور اس طرح آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے مومن کی صفت، یہ ہے کہ وہ شرکیات کے پروگرام میں اس کا نہ حصہ بنتا ہے نہ اس میں شریک ہوتا ہے، یشہدون الزور۔ اس طرح دوسرے بدعات کے جو پروگرامات ہوتے ہیں، بدعات یعنی جو معاشرے میں رائج ہے اس کو لوگ جاہل لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بدعت ہے، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس پہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا تو اس وجہ سے ہم یہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ یہ اس وجہ سے بدعت ہے کہ کسی بھی صحابہ کرام سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سے زندگی سے یہ ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ منائی ہو، برتھ ڈے بنائی ہو، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو منایا ہو اور اس پہ جو ہے نا عید کا سما کیا ہو، جشن منایا ہو اور یہ کیا ہو، جلوس نکالے ہوں، فلاں کیے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ اس میں آتا ہے یشہدون الزور، کہ
تو مومن جو ہوتا ہے وہ اس میں غنی کرتا، یہ شرکیات کے پروگراموں میں یا بدعت کے پروگراموں میں شریک نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ اس سے بچتے ہیں، نہ اس کو اس میں شریک ہوتے ہیں، نہ اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، نہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح اور جھوٹے جو شرک اور بدعت کے بعد جو دوسرے گناہ کے کام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی کے نام سے جو پروگرامات چلتے ہیں، دوسرے پروگرامات، گناہ کے پروگرام چلتے ہیں، آگے کے پروگرام چلتے ہیں، عرس کے نام سے پروگرام چلتے ہیں کہ یہ عرس پروگرام ہے تو یہ ہم عرس مناتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، زور میں آتا ہے، گناہ کے کام میں آتا ہے۔ تو یہ قبروں پہ جا کر قبروں سے منت مانگنا، قبروں پہ وہاں پر جا کر کوئی جانور ذبح کرنا، وہاں خیرات کرنا، یہ بھی کیا ہے، گناہ کے کام میں زور میں آتا ہے۔ تو یہ بھی مومن ایسا نہیں کرتے، یہ عرس اور یہ چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، اس پہ میلے نہیں لگاتے، قبروں پہ میلے نہیں لگاتے، یہ ان پروگرامات میں شامل نہیں ہوتے، لا یشہدون الزور۔ اس طرح اور جو ہمارے دوسری گناہوں کے پروگرام جو چلتے ہیں، کوئی اسٹیج شو پروگرام ہے جس میں بے حجاب خواتین کو بٹھایا گیا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا یا ٹاک شو میں بے حجاب خواتین کو بٹھایا گیا ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے نا خوب بن سور کے بیٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اسٹیج پہ بٹھانا اور اس کے اسٹیج میں شامل ہونا، وہاں پر تالیاں بجانا اور یہ چیز، تو یہ مومنین ایسا نہیں کرتے، وہ ان پروگراموں کا حصہ نہیں بانتے کہ جہاں پر معاصی ہو، گناہ ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، تو اس کا وہ حصہ نہیں بنتے، اس کی نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ مومنین یا عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، ان معاصی کے پروگراموں میں جن کسی وجہ سے اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ پاک اس پہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ پاک کے ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے۔ اور جھوٹی گواہی کے لحاظ سے اگر یشہدون کے معنی گواہی سے لے لیں تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، تو جھوٹی گواہی جو پہلے جو ہے نا کہ وہ جھوٹی شرکیہ کلمات نہیں کہتے، اس طرح اور ڈیلی لائف میں، روزمرہ زندگی میں ہم اگر دیتے ہیں، عدالتوں میں دیکھتے ہیں تو کورٹس میں، تو یہ مومن جو ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کوئی وکیل ہے یا کوئی جج ہے تو یا کوئی گواہ ہے تو ایسا نہیں کہ جھوٹا بیان نہیں ریکارڈ کرتے، غلط بیانی نہیں کرتے کہ ایک حق کو چھپا کر غلط بیان کرنا، غلط بیانی کو ترویج دینا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ نہیں کرتے۔ غلط بیانی سے، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ مختلف تفاسیر جو ہے نا اس کا یہ مفہوم لکھتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور کا، کہ وہ کیا نہیں باتیں، نہ مطلب ہے جھوٹے کام، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹے یا گناہ والے کام نہ وہ خود کرتے ہیں، نہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا سسٹم جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کو نہ وہ سپورٹ کرتے ہیں، نہ اس میں نہ اس کا وہ حصہ بنتے ہیں۔ مثلاً ایک نظام ہے ہمارے آج کل کے دور میں کہ کوئی سلیکشن کرنی ہے تو اس کو کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اس کو کیا ڈیموکریٹک طریقے سے کرایا جاتا ہے، جمہوریت کے ذریعے جو ہے نا اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس جمہوریت جو ہے نا ایک غلط طریقہ، جو موجودہ مروجہ جو ڈیموکریسی ہے، موجودہ مروجہ جو دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے اکثر ممالک میں، یہ والا نظام نہیں ہے، قرآن و سنت والا یا صحابہ کرام والا سے ثابت نظام نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر مشاورت ہوتی تھی۔ مشاورت یہ ہے کہ جب اس کا امیر کا انتخاب ہوتا تھا، لیڈر کا انتخاب ہوتا تھا، جس طرح قرآن میں اس کا ذکر ہے نا سورۃ الحجرات میں، آیت نمبر 1 سے 13، پارہ نمبر 26 میں، اس میں یہ ہے کہ امیر کا انتخاب تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، قرآن و سنت کا پابند ہوگا، وہی امیر ہوگا۔ اس طرح یعنی وہ رائے دینے والا وہ بندہ ہوگا جو اہل رائے ہو، رائے کی اس میں رائے دے سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جاہل اور عالم آپ برابر کر لیں، ایک تعلیم یافتہ اور ان پڑھ کو ایک برابر کر دیں، تو یہ اس میں نہیں ہے۔ اسلامی پرسپیکٹو سے وہ فل اسلامی نظام نہیں ہے۔ اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ایسے نظام کا حصہ نہیں بنتا ہے، مطلب وہ خود اس کا سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، اس اینگل سے کہ جو ہے نا وہ اس کے لیے تالیاں بجائیں، اس کا حصہ بنائیں، اس کا حصہ بنیں، اس کو پروموٹ کریں، بلکہ اس کو اس پہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
وَإِذَا مروا اور وَإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا کراما، اور جب گزرتے ہیں کھیل کی بات تو لغو، کسی بھی لغو کاموں سے، کوئی لو لاب ہے کہ کھیل تماشا پروگرام ہے یا معاشی کا پروگرام ہے، تو اس پہ جب وہ گزرتے ہیں، یعنی اتفاقاً اگر کہیں پہ اس کا گزر ہو جائے کسی ایسے پروگرام پہ جو معاشی کا پروگرام ہے، گناہ کا پروگرام ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں، مرو گزرتے ہیں کرامہ عزت کے ساتھ، یعنی عزت کے ساتھ من دامن بچا کر کے، یعنی اس کی اپنے آپ کو آگ سے، یعنی اگر کہیں پہ کوئی گناہ میں شامل، کوئی ایسی جگہ پہ وہ چلے نا، ایک پروگرام سے وہ ایسی جگہ سے وہ گزرے، یعنی معصیت کی مجالس میں ہر شریک نہیں ہوتے، لیکن اگر اتفاق سے کبھی اہل شرک اور اہل معاصی کی مجالس کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے تو دامن کو ان کی آلودگیوں سے پاک لے کر اور طبیعت کی سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی جب شرک کی مجالس سے اتفاقاً گزرتے ہیں تو اپنا ایمان بچا کر گزرتے ہیں اور ایمان و عمل کو شرک سے آلودہ نہیں ہونے دیتے. اس طرح جب کبھی لہو و لعب کی مجالس سے گزرتے ہیں تو بوقار گزر جاتے ہیں اور ان میں شرکت نہیں کرتے. یعنی کہیں پہ اداروں میں مختلف کوئی ایسی لہو لعب کا پروگرام ہے کے نام سے کہ یہ کا پروگرام ہے، اینول ڈے ہے، یہ سالانہ تقریب ہے کسی تعلیمی اداروں میں، یہ کوئی کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں وغیرہ، کہ کوئی پروگرام کیے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمیں اینول ڈے ہے یا یہ فیئر ویل پارٹی ہے یا یہ ویلکم پارٹی ہے، اس مختلف کے نام سے پارٹی کیے جاتے ہیں. تو بذات خود یہ ویلکم کرنا یا اس کو فیئر ویل کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں، لیکن اس کی آڑ میں وہاں پر گناہ کے پروگرام کیے جاتے ہیں اکثر جگہوں پہ. یعنی وہاں پر میوزک چلاتے ہیں، اس طرح بے حجاب خواتین وہاں پر بے پردہ ہو کر بیٹھتی ہیں بعض جگہوں پہ. تو ایسا پروگرام پھر کیا بن جاتا ہے، وہ قسم کا معاشی کا پروگرام بن جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے وہ پروگرام. تو وہ اگر مومنین یا عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے اگر اتفاقاً بھی ایسی مجالس سے اس کا گزر ہو جائے تو وہ اس پروگراموں سے کیا کہتے ہیں عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی ان میں شرکت نہیں کرتے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق